السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، 2015 میں بیجنگ ہائی وے پر ایک ٹریفک جام ہوا جس نے 50 لین کے ہائی وے کو پوری طرح سے جام کر دیا۔ 1980 میں فرینچ آٹو روٹ ہائی وے پر ٹریفک اتنا جام تھا کہ 175 کلومیٹر تک گاڑیاں پھنسی رہی۔ پیرس سے لے کر لیو تک اس ٹریفک کو کلیئر کرتے کرتے کئی دن لگ گئے تھے، اور اسی طرح برازیل، جرمنی، امریکہ اور دنیا کے کئی بڑے بڑے ملکوں میں ٹریفک جام ہوتے رہے ہیں، جہاں گاڑیاں 12 دن تک بھی پھنسی رہنے کی خبریں ملی ہیں۔ لیکن آج میں جس ٹریفک جام کی بات کرنے والا ہوں وہ جان کر آپ حیران ہونے والے ہیں۔ یہ ٹریفک جام کسی موٹر وے یا ہائی وے کا نہیں، یہ ٹریفک جام ہفتے، 10 دن یا مہینوں کا نہیں، بلکہ یہ ٹریفک جام پورے 8 سالوں تک چلتا رہا۔ ناظرین، دنیا کا سب سے لمبا اور مشکل ترین ٹریفک جام سوئز کینال میں پیش آیا تھا، جہاں شپس اور ان میں موجود ہزاروں مسافر اور سامان 8 سالوں تک پھنسے رہے تھے۔ اور آپ یہ بات بھی جانتے ہیں کہ ہائی ویز اور سڑکوں پر ٹریفک کھلوانے کے لیے زیادہ سے زیادہ کئی دن لگ سکتے ہیں، لیکن اس سوئز کینال میں ہوئے ٹریفک جام کو کھلوانا کسی کے بس کی بات ہی نہیں تھی۔ آئیے تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں اور اس دنیا کے سب سے لمبے ٹریفک جام کی دلچسپ سٹوری دیکھتے ہیں۔ ناظرین، یہ بات تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ سوئز کینال کو ٹریڈنگ اور شپنگ کا زیور کہا جاتا ہے۔ 1869 سے پہلے جب شپنگ انڈسٹری کے پاس سوئز کینال کا تحفہ نہیں تھا تو یورپ اور ایشیا کے درمیان شپس کو آل دا وے افریقن کانٹیننٹ سے گھوم کر یورپ جانا پڑتا تھا۔ سوئز کینال نے شپس کا یہ سفر جو مہینوں پر مشتمل ہوتا تھا، اس کو دنوں میں بدل دیا، یا پھر یوں سمجھ لیجئے کہ یورپ اور ایشیا کو ملانے کے لیے بہترین اور قریب ترین سمندری اور تجارتی رستہ یہی سوئز کینال تھی۔ یعنی یورپ سے شپس میڈیٹرینین سی سے ہوتے ہوئے ایشین کانٹیننٹل تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اس نہر کا سفر کر کے ہر مال بردار جہاز تقریباً 10,000 کلومیٹر کا فاصلہ بچا لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ افریقن سمندر میں لٹیرے گینگ یہاں سے گزرنے والے جہازوں کو بھی لوٹ لیا کرتے تھے، اور جن میں صومالین لٹیرے اور ویسٹ افریقن لٹیرے نمایاں ہوتے تھے۔ یہ لٹیرے جہازوں کو روک کر کروڑوں کا مال لوٹ لیا کرتے تھے اور مسافروں کو بندی بنا کر اپنی مانگیں بھی پوری کروایا کرتے تھے۔ ناظرین، سوئز کینال نے جہازوں کو لمبے سفر میں کمی کے ساتھ ساتھ ان لٹیروں سے بچنے میں بھی مدد فراہم کی۔ یہ واقعہ ہے 5 جون 1967 کا، کہ جب 15 بحری جہاز میڈیٹرینین سی سے نکل کر سوئز کینال میں انٹر ہوتے ہیں۔ عام طور پر ایک نارمل شپ کو یہ نہر پار کرنے کے لیے 12 گھنٹے لگتے ہیں، لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ آج ان کا یہ گھنٹوں کا سفر سالوں تک لمبا ہونے والا تھا۔ دوستو، اسی دوران یہ وہ دور تھا کہ جب ایجپٹ اور اسرائیل کے درمیان پہلے ہی کوئی ٹینشن والی باتیں چل رہی تھی اور دونوں ملکوں کے بیچ کافی پرابلمز چل رہے تھے۔ یہ دونوں پڑوسی ممالک تھے، یہ دو ملک ایک دوسرے کے پڑوسی تھے، ہمسائے تھے، ایک دوسرے کے خلاف جنگ کی تیاریاں کر رہے تھے۔ اب اگر آپ سکرین پر دیکھیں تو اسرائیل اور سوئز کینال کا فاصلہ بہت دور ہے۔ یہ فاصلہ تقریباً 200 کلومیٹر بنتا ہے۔ اسرائیل اور سوئز کینال کے درمیانی علاقے کو سائنائی پیننسولا بھی کہا جاتا ہے۔ اس لیے ان 15 جہازوں کو جو سوئز کینال سے گزرنے والے تھے، نہ اسرائیل سے اور نہ ایجپٹ سے کوئی خطرہ تھا۔ اور اس دن ایسا ہوا کہ ان دونوں ملکوں کے حالات اور زیادہ بگڑ گئے اور دونوں ملکوں کے درمیان جنگ کی شروعات ہو گئی، اور اسرائیلی فورسز نے ایجپٹ پر بڑا زبردست اٹیک کر دیا۔ صرف 1 گھنٹے کے اندر سوئز کینال کے ارد گرد کئی پلینز اور راکٹس آ گرے۔ حالات اتنے خراب ہو گئے کہ ایجپٹن فورسز نے سوئز کینال کو دونوں طرف سے بند کر دیا۔ اگلے 6 دنوں تک بڑی زبردست لڑائی ہوتی رہی، لیکن اسرائیلی فورسز پورے سائنائی پیننسولا پر اپنا قبضہ جمانے میں کامیاب ہو گئی۔ اب اسرائیل اور ایجپٹ کے درمیان سوئز کینال ہی تھی جو دونوں ملکوں کا بارڈر تھی۔ یہ ایجپٹ کے لیے بہت بڑی ہار تھی۔ اسرائیلی فورسز ایجپٹ کی طرف بڑھتی کہ ایجپٹ نے سوئز کینال کے دونوں سائیڈوں پر کشتیاں لا کر کھڑی کر دی، اپنے پل خود ہی تباہ کر دیے اور سوئز کینال کے اردا گرد مائنز انسٹال کر دی۔ اب کرنا ایسا ہوا کہ وہ 15 جہاز جو سوئز کینال میں داخل ہو چکے تھے وہ پھنسے کے پھنسے رہ گئے۔ ان کے ایسٹ میں ایجپٹن آرمی اور ویسٹ میں اسرائیلی فورسز تھی۔ یہ چاہ کر بھی نہ ہی واپس میڈیٹرینین سی میں جا سکتے تھے اور نہ ہی ریڈ سی میں۔ قصہ مختصر کہ ان شپس کے پاس درمیان میں رک کے انتظار کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ ناظرین، اس کے علاوہ سینکڑوں شپس جو کہ میڈیٹرینین سی اور ریڈ سی میں ہی روک دی گئی تھی، سب کے سب اسی انتظار میں تھے کہ معاملہ سلجھ جائے، لیکن حالات مزید خراب ہوتے جا رہے تھے۔ دن گزرتے گئے، ہفتے گزرتے گئے اور پھر بعد مہینوں تک
آ گئی، لیکن ایجپٹ اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی ویسی کی ویسی رہی۔ اصل میں سب سے بڑی وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ اس سب کا نقصان پوری دنیا کو ہو رہا تھا۔ شپمنٹس لیٹ ہو رہی تھی اور ان پر چارجز بڑھتے جا رہے تھے، اور جو شپس پہلے یورپ کو استعمال کر کے مڈل ایسٹ سے ہوتے ہوئے سوئز کنال کے رستے سے ایشیا جایا کرتی تھی، اب انہی شپس کو گھوم کر لمبا چکر لگا کر افریقن کانٹیننٹل سے ہو کر جانا پڑ رہا تھا۔ اس جنگ کی وجہ سے جہاں پوری دنیا کو نئے نئے چیلنجز فیس کرنا پڑ رہے تھے، وہیں وہ 15 جہاز اور ان کا مال اور کرو اپنی ہی مصیبت میں گرفتار تھے۔ ان میں برٹش، جرمن، سویڈش، پولش، فرینچ، بلگیرین، چیکو سلواکین اور امریکن شپس بھی موجود تھیں۔ کئی مہینوں کے بعد جب ان کو یہ بات پکی ہو گئی کہ اب یہ مسئلہ اتنا جلدی ختم ہونے والا نہیں ہے، تو شپنگ کمپنیز نے زیادہ تر شپس کو واپس بلوا لیا، جبکہ ایک ایک شپ پہ 10 لوگوں کو مینٹیننس کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ ہر 3-4 مہینے بعد یہ 10 لوگوں کا دستہ چینج کیا جاتا تھا، اور امید یہ تھی کہ کب وہ اپنی شپس یہاں سے نکال پائیں۔ اتنا عرصہ ساتھ رہتے رہتے ان 15 جہازوں کے عملے میں دوستی بڑھتی گئی۔ وہ اپنے آپ کو ڈپریشن سے دور رکھنے کے لیے دیگر سرگرمیوں میں مصروف رہنے لگے۔ ایک جرمن شپ پر ایک چھوٹا چرچ کھولا گیا، جہاں پر اتوار کو سارے کرسچن جمع ہوا کرتے تھے اور اپنی عبادات کیا کرتے تھے۔ بلگیرین جہاز پہ ہر روز نائٹ موویز کا بندوبست کیا گیا۔ دیگر جہازوں پہ پول پارٹیز، فٹ بال، ٹیبل ٹینس، حتیٰ کہ انہوں نے اپنی اولمپک گیمز بھی کروائیں، جن کو 1968 میں بٹر لیک اولمپکس کا نام بھی دیا گیا۔ ایک کے بعد ایک سال گزرتے جا رہے تھے، لیکن یہ شپس ایک ہی جگہ پر کھڑی ہوئی تھی۔ آخر کار ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ان کے اوپر مٹی کی لیئر جم چکی تھی، کیونکہ یہ مال بردار جہاز تھے۔ ان کو کھانا وغیرہ پہنچانے میں نہ ہی اسرائیل کو کوئی اعتراض تھا اور نہ ہی ایجپٹ کو۔ 6 سالوں کے بعد یہ جنگ ایک دفعہ پھر شدت اختیار کر گئی، لیکن اس بار حملے کی شروعات ایجپٹ کی طرف سے ہوئی۔ ایجپٹ سائنائی پیننسولا میں کافی اندر تک گھسا اور اسرائیلی فورسز کو کافی اندر تک دھکیل دیا۔ اسی دوران ایک اسرائیلی راکٹ سوئز کینال میں کھڑی ایک امریکن شپ کو آ لگا، جس سے وہ کھڑی کی کھڑی تباہ ہو گئی۔ حتیٰ کہ ایک دن آیا کہ 1973 کو ان دونوں ملکوں کا اتنے نقصان کے بعد آپس میں سیز فائر کا معاملہ طے پایا، اور ان دونوں ملکوں کے درمیان سیز فائر کا معاہدہ ہوا، اور دونوں ملکوں نے اپنے اپنے اسلحہ ساز و سامان واپس ہٹانے شروع کر دی۔ 6 سالوں کی جنگ اب ختم ہو چکی تھی، لیکن ٹریفک جام میں پھنسے جہازوں کے لیے جیسے ابھی جنگ چل رہی تھی، کیونکہ وہ ویسے کے ویسے پھنسے ہوئے تھے۔ ناظرین، ان 6 سالوں میں سوئز کنال کے اندر بوٹس، راکٹس اور دوسرا تباہی والا ملبہ بکھر چکا تھا۔ اس کے علاوہ ایجپٹ نے یہاں مائنز بھی لگا رکھی تھی، اسی وجہ سے یہاں سے شپس کا گزرنا مشکل تھا۔ اس سوئز کنال کی صفائی کرتے کرتے 2 سال لگے، اور آخر کار یہ 14 جہاز 1975 کو اپنے اپنے ملک روانہ ہوئے۔ ناظرین، جب یہ جہاز اپنے اپنے ملکوں میں پہنچے تو ان کا بھرپور طریقے سے پرتپاک استقبال کیا گیا۔ اب پورے 8 سال بعد سوئز کنال کی ٹریفک دوبارہ بحال ہونے لگی تھی، کیونکہ اسرائیل اور ایجپٹ کے درمیان دوستی اور معاشی تعلقات بڑھنے لگے تھے۔ ناظرین، تاریخ میں اتنا بڑا ٹریفک جام آج تک نہیں ہوا تھا۔ تو دوستو، دی ورڈ آف اسلام کی یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے، اور اگر آپ ایسی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیے، تاکہ نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پہ ملے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، ملتے ہیں ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ فی امان اللہ۔